السلام علیکم۔ خود سے خدا تک چیپٹر 2 علم اور عقل، نالج اینڈ انٹیلیکٹ۔ نفس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے علم اور عقل کو جاننا اور پہچاننا ہوگا۔ علم کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ علم دیا گیا مگر تھوڑا سا، محدود سا، لمیٹڈ علم ہے۔ ترجمہ: اور یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 85۔ وہ اللہ قلیل کہتا ہے۔ اگر خالق کہہ رہا ہے کہ علم تھوڑا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عقل محدود ہے۔ پہلے علم اور عقل میں فرق کو سمجھ لیں۔ علم کسی شے کو جان لینے کا نام ہے، نوئنگ ہے۔ خود کو جاننے کے لیے ہمیں تلاش، انکوائری کرنا ہوگا کہ ہمارے علم کا معیار کتنا ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ تو یہ بات یہاں پہنچتی ہے کہ علم اپنی اصل میں کیا ہے۔ علم کی اصلیت، ایکچولیٹی تک پہنچنے کے لیے ہمیں خیال، تھاٹ کو جاننا ہوگا، کیونکہ ذہن کی حرکت علم کی حرکت ہے، یعنی علم خیال سے متحرک ہوتا ہے۔ خیال یادداشت کا نام ہے، میموری ہے، ڈیٹا ہے۔ اگر کسی کی یادداشت کھو جائے تو اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے یا بے ترتیب ہو کر علم کے بگاڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پاگل پن کا ظہور ہوتا ہے۔ ہمارے تمام تر خیالات ہماری مکمل ترین یادداشت میموری ہیں اور ہماری تمام تر یادداشت میموری ہمارا ماضی ہے۔ غور کیجئے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمارے پاس مستقبل کی کوئی یادداشت میموری نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ حال کے اندر فی الوقت ہم خود موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام یادداشت میموری ماضی ہے، پاسٹ ہے۔ جو ہو چکا ہے وہ ہمیں یاد ہے اور یہی یاد ہمارا خیال ہے۔ مصنف پر یقین کرنے کی بجائے ان سطروں کی شک، ڈاؤٹ کی نگاہ سے دیکھیں اور اپنا تجزیہ خود کریں۔ جن تجربات اور احساسات سے ہم گزر چکے ہیں وہ ہمارا ماضی ہے۔ ہم نے کہیں پڑھا، کہیں سے سنا، کہیں دیکھا، جو کچھ چکھا، سونگھا، جو بھی اپنی ساری زندگی محسوس کیا وہ ہمارا تجربہ، ایکسپیرئنس ہے، ہمارا ادراک ہے۔ یہ ہمارا ماضی ہے اور ہمارا ماضی، پاسٹ ہی ہمارا تمام تر علم، نالج ہے۔ ہمیں مستقبل کا کوئی علم نہیں۔ حال کے تجربے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس لیے ہمارا سارا علم ہمارا ماضی، پاسٹ ہے۔ علم، نالج اپنی حقیقت، ریئلٹی میں ماضی، پاسٹ ہے۔ یہ ایک حقیقت، فیکٹ ہے۔ دنیا میں کم و بیش 50,000 سال سے انسان جیتا اور مرتا چلا آ رہا ہے۔ کسی کو علم نہیں کہ کتنی تعداد ہے، نہ کوئی گن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آج کل ہر روز 6 ارب سے اوپر آدم جی رہا ہے، مر رہا ہے۔ اپنے ہم جنسوں کی اتنی عظیم تعداد کے درمیان جیتا ہوا ایک انسان بے حقیقت شے ہے۔ اس کے تجربات لازم ہے کہ محدود تر کہلائیں، چونکہ اس کی ذاتی زندگی ایک محدود دائرے میں چل رہی ہے۔ اس لیے اس کے پاس ماضی کی صورت میں جو معلومات موجود ہیں جسے وہ علم کہتا ہے وہ اللہ قلیلہ ہے، دیا گیا مگر تھوڑا سا، لمیٹڈ۔ عقل، انٹیلیکٹ اس علم کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ کسی بھی صورتحال میں ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ عقل ہے، جس کی بنیاد علم ہے۔ چونکہ ہمارا علم محدود ہے، اس محدود علم کی بنیاد پر روزمرہ زندگی کے جو چھوٹے بڑے فیصلے ہم روزانہ کرتے ہیں وہ بھی انتہائی محدود حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسے زاویہ نظر، پرسپیکٹو کہتے ہیں۔ ہمارا زندگی کو گزارنے کا زاویہ نظر تنگ، چھوٹا اور محدود ہوتا ہے، نیرو اور لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم حادثاتی انسان، ایکسیڈنٹل بینگ کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے فیصلے کی، ہماری عقل کی اور ہمارے علم کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ ہم اپنے تمام فیصلے اپنے ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے محدود تر زاویہ نظر سے ہم سچ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم حال میں بیٹھ کر اپنے ماضی، پاسٹ کا تجزیہ، انالائسس کرتے ہوئے اپنے مستقبل، فیوچر کے خدوخال بنانے اور اسے تبدیل، موڈیفائی کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں تخلیق کرنے والا ہمارا مالک ہمیں کہتا ہے کہ کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ترجمہ: بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی مینا برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا، خبردار ہے۔ سورہ لقمان ورس نمبر 34۔ انسان کیوں نہیں جانتا؟ اس رات سے پردہ سورہ بقرہ کی آیت 30 تا 33 میں اٹھایا گیا ہے، جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب انسان کو بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے حیرت سے کہا کہ اے رب، یہ تو خون بہانے اور فساد کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ایک مدت بعد فرشتوں سے پوچھا کہ ان اشیاء کے اسما بتاؤ۔ انہوں نے عاجزی کی کہ اللہ تو نے جو بتایا ہم وہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ
زیادہ کچھ نہیں۔ پھر آدم کو حکم دیا تو اس نے نام بتا دیے۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اشیاء کے ناموں کا علم ہے اور ان کے اچھے برے خواص کا بھی علم ہے، لیکن ہم کسی بھی شے کی حقیقت نہیں جانتے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے علم میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جس کی اصل حقیقت اور ماہیت ایکچوئلٹی کا آپ کو علم ہو۔ ماچس کا پتہ ہے کہ اس سے آگ جلے گی، فائدہ بھی پتہ ہے اور نقصان بھی، لیکن آگ بذات خود کیا ہے؟ کچھ گیسز کا مجموعہ؟ اچھا، گیس اپنی اصل میں کیا ہے؟ اس کی ایکچوئلٹی کیا ہے؟ ماچس میں تیلی ہے، اس کے سرے پر مسالہ ہے۔ تیلی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی درخت سے آئی ہے، درخت کے پتے، شاخیں ہیں، تنا ہے، اس کے جڑ ہے، درخت بیج سے بنتا ہے، ہر شے کا بیج ہوتا ہے، لیکن یہ بیج اصل میں کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی شے کی جڑ روٹ تک جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کسی بھی شے کی اصل حقیقت کا ہمیں کچھ بھی زیادہ علم نہیں۔ دیا تو گیا ہے لیکن بہت تھوڑا سا، ہمارا علم محدود، لمیٹڈ ہے۔ جب تک ہم اس حقیقت کو سمجھ کر مان نہیں لیتے تب تک اصل علم کا دروازہ ہم پر نہیں کھلتا، نہ ہی نفس کا تزکیہ ہو پاتا ہے۔ فرمایا رب لا شریک نے انسان ظالم، وائلنٹ اور جاہل، اگنورینٹ ہے۔ تو ہم اپنے رب کی اس اسٹیٹمنٹ کو کیوں نہیں مانتے کہ ہم جاہل ہیں؟ مانیں گے نہیں تو جہل کا تلسم کیسے ٹوٹے گا؟ ترجمہ: ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل تھا۔ سورہ احزاب ورس نمبر 72۔ علم اور عقل کے علاوہ بھی ایک شے ہمارے پاس موجود ہے جسے شعور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی آنکھ، ایک وسیع تر زاویہ نظر ہے۔ ہمیں ایک لہجے میں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ اپنی ساری زندگی سے ہم ایک لمحے میں باخبر ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی علم و عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم باخبر، اویئر ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ ہمیں اپنے جسم، حواس اور علم و عقل کا شعور، اویئرنیس ہے۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، یہی ہمارا شعور ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے اکثر ڈائری کے شروع میں دنیا کا نقشہ دیکھا ہوگا۔ اس نقشے میں اگر آپ کوئی شہر ڈھونڈ رہے ہوں تو آپ نقشے میں گم ہوتے ہیں، آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ علم ہے، عقل نہیں۔ اس نقشے کو، اس میپ کو ایک نظر میں پورا دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر منزل، ڈیسٹینیشن چھوڑنا ہوگی، سوال چھوڑ دینا ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اگر آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہے تو آپ پورا نقشہ دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا ایک نظر میں آپ کے سامنے ہے۔ یہی شعور ہے۔ کیا انسان اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالے اور سب دیکھ لے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم باشعور ہونے کے باوجود بے شعوری کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیشہ ساری زندگی چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل میں مصروف آدمی خود کو پورے طور پر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تمام جہانوں کا رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس پر پیدا کیا ہے۔ الاعراف ورس نمبر 189۔ یعنی ایک ہی نفسیات، سائیکی پر۔ ہم سب کی ایک جیسی نفسیات ہے اور ایک ہی جیسا نفسیاتی خلجان، سائیکوسس ہے۔ ہمارے حالات اور واقعات جدا جدا ہیں لیکن ان سے پیدا شدہ کیفیات اور جذبات ایک جیسے ہیں۔ اس لیے کتاب میں جہاں میں لکھا گیا ہوں وہ آپ ہے، اور جہاں آپ لکھ دیا وہ میں بھی ہوں۔ ایک ہی بات ہے، سب میں ایک ہی نفس کار فرما ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔